جب آپ کے اوپر کرائسس آتا ہے تو اللہ ایمان دے دیتا. آپ نہتے بچوں کو تو نہتی ماؤں کو تو آپ جو ہے وہ دنیا مل کر سرنگو نہیں کر سکی, اس سے اس کو سرنڈر نہیں کروا سکی. یہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں سرنڈر کروائے گا, یہ ہمیں ڈرائے گا. اور بھائی مسلمان ہے, مسلمان ملک ہے, وہ مرنے کے بعد تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. اور تمام چیزیں, ایجوکیشن وہاں پہ تباہ برباد رہی ہے, جنگ کے سے حالات رہے ہیں. پھر اس کے بعد بلوچستان کے جو علاقے ہیں دور دراز, وہاں پر ڈیفینیٹلی پاکستان کے دوسرے صوبوں اور علاقوں کی طرح وہاں پر وسائل اور وہاں پر چیزیں گورنمنٹ کی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو ان بچوں کو بھی قومی دھارے میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنایا جائے. میں بہت آنر کے ساتھ, بہت شکر گزاری کے ساتھ میں اپنی جو ہماری ٹیم ہے پی ایم ڈی سی کی, میں ان کو شاباش دیتا ہوں, اور میں کونسل کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور ان کو شاباشی بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس انسانی مسئلے کو ایک نیشنل کرائسس کے طور پر یہ ابھر رہا تھا یہ مسئلہ. ہمارے یہاں دیکھیں نا, جب مسائل ہو جاتے ہیں تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پریمپٹ کریں چیزوں کو. یہ جو آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں, یہ ہم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو پریمپٹ کیا ہے, ایک بہت بڑے نیشنل کرائسس کو پریمپٹ کیا ہے کہ بھائی کل کو جو ہے وہ اور ڈیسپنڈنسیز, مایوسی اور تمام چیز ہوتی. تو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب, میں کہہ رہا ہوں اسپیشل سیکرٹری صاحب, میری ٹیم وہاں پہ, پی ایم ڈی سی کے جو ہے وہ چیئرمین جو ہیں وہ, یہ ان کی پوری ٹیم اور ان کی کونسل کے تمام ممبران نے اس بات کو سمجھا, اور ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ آج آپ کے سامنے میں, جبکہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 2 دن پہلے جاری ہو چکا ہے تاکہ بچوں کی پڑھائی کا اس میں جو ہے وہ حرج نہ ہو, یہ ہم نے الحمدللہ 333 طلبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سب کو ایکوموڈیٹ الحمدللہ ہم نے جو ایلیجبل تھے ان کو ہم نے ایکوموڈیٹ کر دیا. یہی ان کا مطالبہ تھا, ان کا مطالبہ 100% جو ہے منون مان لیا گیا ہے. اچھا, اس کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ اس کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ ایچ ای سی, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اس نے ان کی کوالیفیکیشن کو طے کرنا تھا, انہوں نے ایگزامز کو, ان کے میرٹ کو طے کرنا تھا, اور 100% میرٹ پہ جو لوگ یہ طے ہوئے ہیں وہ ایچ ای سی کی بنائی ہوئی لسٹ جو کہ 100% میرٹ پہ تھی, اس پر یہ تمام جو ہے وہ طلبہ و طالبات جو ہے وہ ایکوموڈیٹ الحمدللہ 333 لوگ پاکستان کے تمام کالجز میں یہ ایکوموڈیٹ ہو گئے, جو کہ ان کی دیری نہ, جو کہ منع ہو گئی تھی پہلے یہ بات, جس کو نہیں کر پا رہے تھے, پھر جب کر پا رہے تھے تو 190 کو کر پا رہے تھے. آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے مرج ڈسٹرکٹ جو کہ فاٹا, جو کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے بچوں کے مسائل کو, میڈیکل اور ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے داخلوں کے مسئلے کو الحمدللہ حل کر دیا, اور ایک نئے کرائسس کو جنم لینے سے پہلے الحمدللہ ہم نے اس کو حل کر دیا. نہ کہ صرف ہم نے یہ کیا ہے, بلکہ ہم نے آئندہ سالوں کے لیے بھی اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے الحمدللہ ہم نے اس کو ریزالو کر دیا. اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ جب اگلے سال ایڈمیشنز کی بات ہوگی تو پھر یہ تو ایک ون ٹائم ہے سارا. پھر ہم نے کیا ہے کہ ان کو بار نئے طلبہ و طالبات کو مسائل نہ ہوں, ہم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ایگزسٹنگ کالجز کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے کرائیٹیریا پورا کر کے, نارملی پی ایم ڈی سی سیٹس بڑھاتی نہیں ہیں, آپ کو سالوں چکر لگانے پڑتے ہیں. ہم یہ خود آفر کر رہے ہیں کہ ہر کالج جو ہے وہ اپنے صوبے میں ہم سے سیٹ بڑھوا لے, ہم سے سیٹیں بڑھوا لے, تاکہ یہ جو اگلے سال کے لوگ بچے ہوں گے وہ آپ اپنے ہی صوبوں میں اپنے بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. اپنے سٹینڈرڈ کو بڑھائیے, کرائیٹیریا کو بڑھائیے, اپنے کرائیٹیریا کو فلفل کریں. ہماری انسپیکشن ہوگی اور ہم جا کر آپ کو 50 سیٹیں, 20 سیٹیں, 50 سیٹیں, جہاں جو ضرورت ہے ہم اس کو بڑھا دیں گے, تاکہ آپ اگلے سال سے ان بچوں کو آپ اپنے ہی صوبے میں اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو یہ اگلے سالوں کا بھی مسئلہ الحمدللہ جو ہے وہ حل ہو گیا. پاکستان ایک ڈفرینٹ قسم کے کرائسس سے الحمدللہ جو ہے وہ بچ گیا ہے, اور یہ محرومیوں کی وجہ سے, چیزوں کی وجہ سے لوگ غلط راستے پہ جاتے ہیں اور جو ہے وہ نیگیٹو جاتے ہیں, ایک عجیب سا ایک ماحول کریٹ ہوتا. تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس والی بات کو کہ اللہ نے ہم سے یہ والا کام کروایا ہے. اور میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس میں انٹرسٹ لیا. انہوں نے, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کا فالو اپ لیا ہے, اس پہ کنسرن تھے, اس پہ انہوں نے رائے مشورے سب چیزوں میں انہوں نے ہمیں ہدایتیں دی ہیں. ان کی لیڈرشپ کے اندر, ان کی گائیڈنس میں
الحمدللہ جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری اور ہیلتھ منسٹری کے انڈر جو ہے وہ یہ PMDC ہے، ہم سے سب نے مل کر ایک ٹیم ورک کے ساتھ، وہ بچے جو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے تھے، وہ نمائندے جو ہمیں بتاتے تھے، فون کرتے تھے، وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ان کی غیر موجودگی میں ہم نے رات اور دن اس پہ محنت کر کے اس کے طریقہ کار کو نکال کر اپنے بچے سمجھ کر ہم نے اس کام کو ہم نے الحمدللہ ایک پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، جہاں میرا تعلق کراچی سے ہے، ہمارے یہاں بھی کوٹا سسٹم ہے، ہمارے یہاں بھی بچیوں کو کراچی کے بچے بچیوں کو بھیج دیا جاتا ہے لاڑکانہ اور سکھر، وہ سیٹیں پھر خالی رہ جاتی ہیں، کچھ لوگ جا پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جا پاتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جو ڈیسیجن میکر ہیں ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے، وہ بھی ہمارے کراچی کے بچوں کو، حیدرآباد کے بچوں کو، سکھر کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں، اور جو ہے وہ میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک بھی پاکستانی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے اس کے والدین ہو، ایسے نہ رہیں جس کو یہ لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے پاس پاور ہے تو اس پاور کو مس یوز کر کے اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایسا میری دعا ہے اور کوشش ہے کہ کبھی ایسا وقت نہیں آئے، کبھی وہ مرحلہ نہ آئے کہ لوگ پاکستان سے خدا نخواستہ جو ہے وہ دور نہ ہوں، پاکستان سے جو ہے وہ کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، ریاست کے اداروں کے بارے میں یا ان ڈپارٹمنٹس کے بارے میں کوئی ان کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی نیگیٹو فیلنگ نہ آئے، کوئی ان کو حق تلفی کا عنصر نظر نہ آئے۔ تو میں نے سوچا کہ میں رات ہی اپنا سفر ختم کر کے آیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ پہلی چیز میں آپ سے کے ساتھ جو شیئر کروں وہ یہ شیئر کروں کہ ہمارے پاس بری خبریں تو بہت ساری ہوتی ہیں جب مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب یہی کوئی خدا نخواستہ مظاہرے ہو رہے ہوتے، لوگ آتے، دھرنا دیتے، چیزیں کرتے، ہم اس کو پھر ابھی اس پہ کرتے، لیکن ایک چیز آپ پریمپٹ کر کے چیزوں کو پہلے کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ مواقع کم آتے ہیں۔ لیکن میں سوچا کہ آپ کے ذریعے پاکستانیوں کو، لوگوں کو، سب کو یہ ضرور بتایا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ ہم نے اس مسائل کے اس کرائسس کو جنم لینے سے پہلے الحمدللہ سب نے مل کر، وزیر اعظم سے لے کر PMDC کے ایک کونسل کے ممبر تک، سب نے مل کر، اور میری ٹیم ساری، سب نے مل کر ہم نے اس مسئلے کو الحمدللہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا۔ اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر زحمت دی ہے، بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان ایک آئیڈیل ملک تو نہیں ہے، ہمارے پاس چیلنجز ہیں، تو اگر پاکستان آئیڈیل نہیں تو پاکستان کے نظام، تو پاکستان کے ادارے جو ہے وہ جو محکمہ PMDC کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ ہم اسی معاشرے سے نکل کر لوگ تمام اداروں میں جا رہے ہیں، سیاستدان بن رہے ہیں، مولوی بن رہے ہیں، جج بن رہے ہیں، جرنیل بن رہے ہیں، جرنلسٹ بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں۔ تو جب ہمارے معاشرے میں ایک ٹھیلے والے سے لے کر اوپر تک جو ہے وہ معاشرے میں خرابی ہے نا، آپ فروٹ لینے جائیں اور اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے فروٹ اٹھا کر نہیں ڈالا تو اس نے جو ہے دو جو ہے وہ سڑے ہوئے پھل جو ہے وہ کو آپ کے تھیلی میں ڈال دینا ہے، نہیں ایسا؟ اگر تو بھائی جب اس کو تو کوئی وزیر اعظم نہیں کہہ رہا آ کر یہ چوری کرو، اس کو تو کوئی وزیر نہیں کہہ رہا، سیاستدان نہیں کہہ رہا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرہ اللہ معاف کرے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے، سوسائٹی میں کرپشن آ گئی ہے، اسی سوسائٹی سے لوگ نکل کر ہر جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو میں کہیں سے بھی نہیں کلیم کروں گا کہ بھئی میرے ڈپارٹمنٹ میں سارے فرشتے ہوں گے یا PMDC میں سارے فرشتے، یقیناً وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ لیٹر آیا ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ لیٹر آیا صرف ایویڈنسز ہم جہاں پہ ہم نے ایک تو بہت ساری کاروائیاں شروع کر دی ہیں، نیچے کر لی ہیں، پھر ہم کچھ جو ہے وہ ہم کانکریٹ ان کے خلاف جو لوگ ایسے واقعی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے میرے سامنے جو ہے وہ سامنے کو ایویڈنسز چیزیں ہونی وہ ہم جمع کر رہے ہیں۔ ہم نے جنہوں نے ہمیں یہ کہا ہے ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنسز ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم اس کو پرماننٹ، بالکل میری نالج میں جو بھی بات آئے گی کانکریٹ ایویڈنسز کے ساتھ، ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں ان کو اپنے پاس سے ہٹانے میں، نکالنے میں، یا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں یا جس کو ٹھیک نہیں ہونا ہے وہ پھر یہاں سے چلا جائے، خود سے نہیں جائے گا تو ہم اس کو جو ہے ہٹا دیں گے، یہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ تو ریسٹ ایشور اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کو ہم ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ادویات کے متبادل کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ وہاں سے بہت ساری
رہی ہیں کہ ٹریپ نے اہم فیصلے کیے اس حوالے سے؟ یار ایک تو بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو ایک اپنا دے دوں اپنا خیال دے دوں. بھائی یہ جو بھارت بڑکیاں مار رہا ہے نا, ہمارا کچھ بھی لوز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی وی ہیو گاٹ. بھائی میں آپ کو اس طرح کہوں, غزہ میں نہتے بچوں کو تو پوری دنیا مل کر اب کر نہیں سکی. ابے تم ہمیں کرو گے یار, ہم جو ہے وہ لوگ بھائی غزہ میں اللہ دے دیتا ہے نا ایمان. پھر جب آپ کے اوپر کرائسس آتا ہے تو اللہ ایمان دے دیتا ہے. آپ نہتے بچوں کو تو, نہتی ماؤں کو تو آپ جو ہے وہ دنیا مل کر سرنگو نہیں کر سکی, اس کو سرنڈر نہیں کروا سکی. یہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں سرنڈر کروائے گا, یہ ہمیں ڈرائے گا. اور بھائی مسلمان ہے, مسلمان ملک ہے, وہ مرنے کے بعد تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. ہاں ہم گناہگار لوگ ہیں, ہمارا ایمان ابھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے, ہم جو ہے وہ اپنے الٹے سیدھے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جب کرائسس آ جائے ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان بھی اس لیول کا دے دے گا نا. تو بھائی میں تو یہ فوج کو کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے یہ انڈین آرمیوں کو اندر آنے دو, شہروں میں آنے دو, ہٹ جاؤ ذرا, ان کے بولو کوئی نہیں ہے بارڈروں پہ, اور یہ اندر آ جائیں, ان کو اندر آنے دو. یہ 25 کروڑ لوگ ہیں, یہ سارا ہمارا نظام ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جو جائے گا کوئی واپس نہیں. تو یہ دھمکیاں, یہ باتیں جو ہے وہ یہ کسی اور کو دینا. بھارت کے پاس ابھی لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ نریندر مودی, یہ گجرات تھوڑی ہے نریندر مودی کا کہ آ کر جو ہے وہ یہ وہ کرے جو اس نے گجرات میں کیا سارا. یہ پاکستان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ بھائی آپ کسی کو موت سے ڈراتے ہو, اور موت ہی اگر ہمیں عزیز ہو جائے تو کیا کرو گے بھائی؟ اب بھائی ہمیں تو ساری اس دنیا پہ ہمارا یہ اعتماد ایمان ہے کہ بھائی ہمیں تو ایک دن مرنا ہے, مرنے کے بعد اگر جو ہے وہ نریندر مودی ہمیں جنت دیتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی, اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. اور پھر میں بالکل وزیر دفاع کے اس بیان کی من تائید کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہم نے نیوکلیر ایسڈ بنا رکھے ہیں, یہ شبرات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے بنا رکھے ہیں. وہ اندھی لگی ہوئی ہے کہ آپ بھئی ساری دہشت گردی پاکستان میں آپ کر رہے ہو. میں یہ بھی کہتا ہوں بھئی ہر دہشت گردی پہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ, ہمیں کہیں انڈیا نے فلاں جگہ پہ یہ حملہ کیا ہے, ہمارے لوگ مارے ہیں, بلوچستان میں ہمارے لوگ مارے ہیں, خیبر پختونخوا, انڈیا کر رہا ہے سارا, ایویڈنسز کے ساتھ ہیں. ہم نے کراچی میں بھگتا ہے چیزیں. آج کراچی الحمدللہ جو ہے وہ ان کا محاذ ختم ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ رو جو ہے وہ 23 سالوں سے 25 سالوں سے وہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہی تھی. یہ اللہ نے ہم سے یہ والا کام کرا ہے, یہ بھی کراچی کا محاذ بند ہوا ہے. تو بالکل انڈین یہ تو ٹریڈ وریڈ تو یار کوئی چیز ہی نہیں بیچتی. ہم ابھی اس سے زیادہ ہم نے بڑے وینیوز نکالے ہمارے لیے. اس کرائسس نے اور اپورچونٹی کریٹ کر دی ہے, اس کرائسس نے ہمارے لیے اور اپورچونٹیز کریٹ کر دی ہیں. تو ایز فار ایز انڈیاز کی یہ کرائسس از کنسرن, میں بالکل اردو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ انڈیا یہ ایڈونچرزم کرے, اور اس کو جو ہے وہ یہ کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ رسپانس دے کے. اور اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ یار آپ پوری دنیا مل کر, پوری سپر پاور مل کر, آپ ایک فلسطین کے نہتے بچے کو تو آپ سرنڈر کر نہیں سکے ہو. آپ ہمیں سرنڈر کرو گے, آپ ہمیں جو ہے سرنگو کرو گے, آپ ہم پر فتح حاصل کرو گے. گون آر دا ڈیز. بھائی یہ مسلمان ملک ہے, یہ سب کو جنت میں جانے کا شوق ہے, اور جنت میں جو ہے وہ زندہ تو آپ جا نہیں سکتے, اس کے لیے مرنا ضروری ہے. مرے بغیر آج تک کوئی جنت میں گیا نہیں ہے, اور ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو بیٹا. ایک منٹ ان سے لے لوں جی. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے ہمارا اسٹینڈرڈ, کہ ہم جو ہے وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو کمپرومائز نہ کریں. کہ پاکستان میں میڈیکل کالجز کی تعلیم آج بھی دنیا میں ایکنالج کی جاتی ہے. ہمارے ڈاکٹر دنیا بھر میں جو ہے وہ جا کر سروسز دے رہے ہیں, اور دنیا میں اچھا نام ہے پاکستانی ڈاکٹرز کا, دنیا بھر میں اچھا نام ہے. ہم اس اچھے نام کو خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے.
تو یقیناً جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو نیچے لائے بغیر ان کی کوالیفیکیشن کو، ان کے اسٹینڈرڈ کو بڑھایا جائے، اور اس لیے ہمیں اس کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکسٹرا کلاسز دیں گے، ہم نے بات کی ہے کالجز میں، ان کو اس لیول پہ لے کر آئیں گے، اور یہ سوسائٹی میں الگ نظر، یہ ان بچوں سے، لوگوں سے جو کہ پہلے سے وہاں پر ہیں یا جو دوسری جگہوں سے، ان سے یہ الگ نظر نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے پی ایم ڈی سی نے تمام کالجز کو یہ انسٹرکشن دی کہ یہ جو خاص طور پہ بچے 333 بچے آ رہے ہیں، ان کو ایکسٹرا کلاسز بھی کروائیں، ان کو اس لیول پہ لے کر آئیں کہ جہاں پر یہ کسی جگہ پہ لیگ نہ کر رہے ہوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ پی ایم ڈی سی میں جن لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کرپشن، دیکھیے ایک تو جن کے لیے نوٹسز نہیں آئے، آپ کا خیال ہے وہاں پہ کرپٹ لوگ نہیں ہوں گے؟ ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں ہوں گے، ہیں۔ یہ میں نے آپ سے پہلے دن یہ بات کی کہ جہاں پہ لیٹر آیا ہے وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ لیٹر نہیں آیا ہے وہاں پہ بھی، ہر جگہ پہ دیکھیں اٹ آل ڈیپینڈس کہ بھی آپ کی پالیسی کیا ہے۔ زیرو ٹالرنس میری تو کوئی پرائرٹی نہیں ہے، میں نے تو کوئی نہ ایڈمیشن کرانا ہے، نہ میں نے کوئی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کوئی اور کام کرنا ہے۔ تو میری پرائرٹی تو میرے سر پر بیٹھے گا وہ جو کہ کام کرے گا، ایماندار ہوگا، اور میرا اگر سگا بھائی بھی ہو اور غلط کام کرے گا تو میں اس کو جو ہے وہ اپنے خود سے دور کروں گا۔ تو ریسٹ ایشور جن کا لیٹر آیا ہے وہ بھی، جن کے لیے لیٹر آیا، جن کے لیے لیٹر نہیں بھی آئے نا، ان سب کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے، اگر وہ کوئی غلط لوگ ہیں تو میرے پاس نہیں رہ سکیں گے۔ جی پہلی والی بات کہ آپ جو بچوں والی بات ہے، بالکل لوگوں کو نہیں، میں والدین کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں نہ رخ کریں انڈیا کا، اور اب تو خیر نہیں ہو سکتا لیکن ویسے بھی نہ رخ کریں، اور ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہے، اور نہیں ہے تو ہم اس کو انہانس کریں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ اور میں تو میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے، تو اس سے جو توجہ حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا حل نکل آتا ہے بہت ساری چیزوں پہ۔ جس طرح یہ والی بات بھی آئی تو اس کے بعد ہم نے بہت سارے اس کے اوپر اقدامات کیے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی آج وہ فیملی، ان کا بورڈ ہے وہاں پر، اور میں یہاں پہ آپ کو واضح کروں گا، پرائم منسٹر ہاؤس، پروونشل گورنمنٹ، ہماری منسٹری، یہ سب مل کر جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، سب مل کر۔ آج وہاں پر جو ہے وہ ان کا بورڈ ہے NICVD میں، وہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں سے جو DG ہیلتھ ہے ہماری پوری ان سے کوآرڈینیشن میں، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، اس فیملی سے بھی بالکل منٹ ٹو منٹ کا ان کے ساتھ۔ تو وہ 4 بجے والی فلائٹ سے وہاں سے چلیں گے، یہاں پر آئیں گے، یہاں پر ان کی ارینجمنٹ ہے، پہلے وہ اپنا بورڈ کرا لیں گے وہاں پہ، وہاں ایک نتیجہ آ جائے گا کہ ڈاکٹرس کیا کہہ رہے ہیں، پھر یہاں پر آئیں گے، یہاں پر ساری تیاریاں ہیں، چونکہ ہمارے پاس PIMS میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، تو یہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے AFIC، وہاں پر جو آلریڈی بات ہوئی ہوئی ہے، وہ لوگ تیار ہیں سارے، ان کے رہنے کا بندوبست، ان کے ٹکٹ کا بندوبست، پرائم منسٹر ہاؤس نے اس کے اندر تمام چیزوں کو فالو اپ، اس کی تمام مدد بھی انہوں نے فراہم کی ہے، ساری چیزیں۔ تو رائٹ فرام دی پرائم، ہم تو پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہیں، رائٹ فرام دی پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور نیچے تمام پروونشل لیول تک، ہم سب لوگ مل کر جو ہے وہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جو اور لوگ ہیں ہماری نظروں میں، جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی چلی جائیں گی، ہم کوشش کریں گے ان کا ملک میں اسی طرح سے ان کا علاج ہو سکے اور یہ ٹھیک کر لیں گے۔ جہاں تک رہی بات جو ہے وہ سیکرٹری صاحب کی، تو میں نے ان سے کہا صبح آن اے لائٹر سائڈ کہ ابھی تو مجھے 2 مہینے ہوئے، آپ ابھی سے طبیعت خراب کر کے بیٹھ گئے، تو یہ تو الزام مجھ پر جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہو، تو بٹ اینی ویز ان کو نہیں، آپریشن نہیں ہوا ہے ان کی، جو ہے وہ ان کو کڈنی میں ایک اسٹون آ گیا تھا، اور جو کہ نارمل سی بات ہے، پاکستان میں وہ لیتھوٹریسپی ہوئی ہے ان کی، ماشاء اللہ سے۔ تو ہماری ایک اچھی ٹیم ہے، جہاں تک سیٹ صاحب کی بات ہے وہ بھی آ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ لاسٹ کوشچن مجھے جو ہے وہ ہو گیا جاری، ہاں نوٹیفکیشن جاری ہو گیا سر، 2 دن پہلے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا۔
نہیں پبلک سیکٹر کالج ہم جو اضافی سیٹ دے رہے وہ ہیں public وہ sector. پبلک سیکٹر، اس لیے کہ یہ تو اسکالرشپ والے بچے ہیں نا بچے، تو ہم اپنی پبلک سیکٹر کی کالجز کی کیٹیگریز کو اور اس کے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کو انہانس کر کے ہم نے کہا کہ کرائٹیریا جلدی جلدی پورا کرو. نہیں وہ اسی صوبے میں رہے گا. ابھی تو دیکھیں ابھی تو سارے یہ 333 لوگ ہیں نا، کوئی پنجاب جائے گا، کوئی سندھ جائے گا، کوئی فلاں جگہ جائے گا، نہیں ان کو پھر اپنے بلوچستان والے کو بلوچستان میں داخلہ ملے گا، کے پی والوں کو کے پی میں داخلہ ملے گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو.